أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے والدین لوٹنے لگے تو بعض روایات کے مطابق 93 آدمی تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے. گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 93 افراد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں جا رہے تھے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کو لے کر جب مصر سے نکلے تھے تو اس وقت وہ 8,70,000 کے قریب تھے. یعنی چند سالوں کے اندر 93 افراد کا یہ قافلہ 7 لاکھ تک پہنچ چکا تھا، ان کو موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر فرعون کے ظلم اور جبر اور استبداد کی چکیوں سے آزاد کروا کر نکل رہے تھے. جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو 4,000 کے قریب فوجی جوانوں نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ان خاندان والوں کو سلامی اور سیلوٹ کیا. اس کا مصدر ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس رکھا. آوا کے اصل معنی ٹھکانہ دیا. مفہومی ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ آوا الیہ ابویہ، حضرت یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس رکھا. وقال، اور کہا، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، شہر کے اندر داخل ہو جاؤ اللہ کے حکم سے امن کی حالت میں. یعنی جو شہر کے اندر عموماً عادتاً کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، آپ ان پابندیوں سے آزاد ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ اب آپ شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اپنے والدین کو بٹھایا عرش پر، اپنے والدین کو اونچے تخت کے اوپر بٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سارے کے سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. وقال، اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کہا، یا ابت، اے میرے ابا جان، ھذا تاویل رؤیایا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، من قبل، جو خواب میں نے پہلے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، اس کو میرے رب نے پکا بنا دیا. فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ، ان کے والدین کو ٹھکانہ دیا حضرت یوسف نے اور اپنے پاس رکھا. اکثر روایتوں سے اسی بات کا ثبوت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت کی تکالیف کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی. تو پھر قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ والدین؟ تو بعض روایات سے اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی وفات کے بعد اپنی سالی محترمہ حضرت لیہ سے نکاح کر لیا تھا. اور وہ حضرت لیہ چونکہ حضرت یوسف کی خالہ تھی، بعد میں تو ویسے ہی والدہ بن گئی، لیکن پہلے بھی وہ خالہ تھی. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ الخالہ بمنزلۃ الام، کہ جو والدہ کی بہن ہوتی ہے جسے ہم خالہ کہتے ہیں، وہ ماں کی جیسی ہی ہے. اس رشتے کے اندر وہ ماں کی جگہ پر ہی. جس طریقے سے باپ کے بارے میں ہے کہ عم الرجل سنہ ابی، چچے کا حکم اور باپ کا حکم برابر ہے، رتبے کے اندر چاچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. اسی طریقے سے الخالۃ بمنزلۃ الام، والدہ کی بہن خالہ ادب اور احترام، عزت و عظمت کے رشتے کے اندر ماں جیسی ہی ہوتی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ والدین، ورنہ ان کی والدہ کا خود کا انتقال تو پہلے ہو چکا تھا.
وقال اور کہا ادخلوا مصر شہر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ آمنین اگر اللہ چاہے امن کی حالت میں ورفع ابویہ علی العرش اور اپنے والدین کو اونچا کر کے تخت شاہی پر بٹھایا. معلوم ہوا کہ والدین کو عزت دینا احترام دینا اور ان کی عظمت یہ انبیاء کی سنت اور طریقہ ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین آئے تو ان کے اعزاز میں کھڑے ہو جانا اور ان کے احترام میں کھڑے ہو جانا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. اور ان کو اس جگہ پر بٹھانا جو جگہ ان کی شایان شان ہو اور دیکھنے کے اندر بڑے منصب والی ہو یہ بہتر ہے. عموماً گھرانے کے اندر وہ کرسی جو کرسی دیکھنے کے اندر بظاہر دوسری کرسیوں سے یا وہ صوفہ جو دوسرے صوفوں سے بڑا ہو والدین کو اس پر بٹھانا چاہیے. جیسے مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جو درمیان کی کرسی ہے اس پر بڑا عہدیدار بیٹھتا ہے اور سامنے دوسرے حضرات بیٹھتے ہیں. اسی طریقے سے گھر بار کے اندر بھی اگر اس قسم کے معاملات ہوں اور اس قسم کے بیٹھنے کی نوبت آئے تو وہ کرسی جو صدر مجلس کی ہونی چاہیے اس پر اپنے والدین کو بٹھانا چاہیے. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا اور یہ سارے کے سارے بھائی حضرت یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. سجدہ کرنا ہماری شریعت کے اندر چاہے وہ سجدہ کرنا سجدہ تعظیمی ہو کسی کی عظمت کی وجہ سے سجدہ کیا جا رہا ہو وہ بھی حرام ہے اور اگر وہ سجدہ عبادت ہو پھر تو شرک ہے کفر ہے. لیکن ہم سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں ان کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا. ان کی شریعت میں جب سجدہ تعظیمی جائز تھا جب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے کے اندر گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہا کہ ہم نصارہ کے پاس جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے بادشاہ اور عہدیداران کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ نبی ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ نے فرمایا کہ نہیں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کسی کو سجدہ کرنے کی مخلوق میں اجازت ہوتی لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ زَوْجَهَا میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن سجدہ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سجدے کی شکل نہیں تھی بلکہ یہ ایک طریقے سے انحناء تھا. یہ ایک طریقے سے انحناء تھا. جیسے آج کل جاپانی ریاستوں کے اندر اور باہر کی کچھ ریاستوں کے اندر جو سلام کرنے کا طریقہ ہے وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر انتہائی جھک جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ طریقہ کار تھا اور اس طریقہ کار کو شریعت اتنا منع نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس سلام کی نوبت ہے ہمارے پاس سلام کی دولت ہے تو اس دولت کو ہم مکمل طور پر ادا کر سکتے ہیں. شرعاً ہمیں اس قسم کی بھی جھکنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ بڑوں کے سامنے انسان اگر وقتی طور پر تھوڑا سا جھک کر ان کو سلام کر لے وہ لوگ جو ان کے والدین ہوں یا دادا دادی ہوں یا عزت اور رشتے کے اندر بڑے ہوں مساجد کے ائمہ کرام ہوں علماء کرام ہوں ان سے اگر وقتی طور پر سلام کرتے ہوئے تھوڑا سا جھکنا پایا جائے تو اس جھکنے کی شرعاً گنجائش ہے. تو یہ وہ سجدہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کیا. وقال اور کہنے لگے حضرت یوسف کہ یا ابتی میرے ابا جان ھذا تعویل رؤیایا یہاں پر والدہ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ خواب سنایا بھی صرف والد کو تھا نا. والدہ تو اس وقت حیات نہیں تھی. خواب سنایا صرف والدہ کو تھا والد کو تھا تو صرف والد کا ذکر کیا. اے میرے ابا جان ھذا تعویل رؤیایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. من قبل قد جعلها ربی حقا جو میں نے اس سے پہلے دیکھی تھی تحقیق جعلها اس خواب کو بنا دیا ربی میرے رب نے حقا پکا طور پر یعنی اس خواب کو اللہ نے سچ کر دکھایا. معلوم ہوا کہ بعض اوقات خواب کی تعبیر 40 سال اور بعض روایات کے مطابق 80 سال بعد بھی وجود پذیر ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے جو خواب آپ دیکھیں وہ چٹ منگنی اور پٹ بیا ہو جائے آج دیکھا اور صبح اٹھتے ہی پورا ہو جائے. یہ خواب دیکھنے والے نبی تھے نبی کے بیٹے تھے لیکن اس کے باوجود خواب کو پورا ہونے کے اندر کم از کم 40 سال کا زمانہ لگے. وقال اور کہنے لگے یا ابتی میرے ابا جان ھذا تعویل رؤیایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے من قبل جو پہلے دیکھی تھی قد جعلها ربی حقا تحقیق اس کو میرے رب نے پکا بنا دیا. بعض روایات میں اس بات کا ثبوت ہے کہ جب خوشخبری دینے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گیا تھا جس کا ذکر اوپر آیت فلما انجا البشیر والقاہ علی وجہہ میں کیا تھا
تو جب وہ خوشخبری دینے والا وہاں پر پہنچا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری دی تو حضرت یعقوب نے پوچھا کہ میرا بیٹا یوسف کیسا ہے؟ بولا حضرت وہ تو بادشاہ ہے۔ تو والد محترم حضرت یعقوب کہنے لگے کہ میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ بادشاہ ہے یا گدھا ہے، فقیر ہے یا عہدیدار ہے، میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی ایمان کی حالت اور تقویٰ کی حالت کیا ہے۔ اس پر اس خوشخبری دینے والے نے، جو بعض روایات کے مطابق یہودا تھا، اس نے وہاں کے حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ بتایا کہ وہ ایک شریف اور عزت دار آدمی ہے، اور ان کے تقویٰ کے اور طہارت کے، ان کی عفت اور پاک دامنی کا قصہ حضرت یعقوب کو سنایا تو حضرت یعقوب خوش ہوئے۔ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے خوشی یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا کتنی اچھی نوکری کر رہا ہے، یا کتنی اچھی سرمایہ داری کر رہا ہے، یا کتنا اچھا کاروبار کر رہا ہے۔ والدین کے لیے اصل خوشی اپنی اولاد کی اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس کی اولاد کا ایمان کا معیار کس سطح کے اوپر ہے۔ اور جب وہ خوشخبری دینے والا یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور بعض روایت کے مطابق وہ خوشخبری دینے والا یہودا نہیں تھا بلکہ وہ تو قمیض ان کی آنکھوں پر رکھنے والا یہودا تھا، خوشخبری دینے والا قافلے کا ہی ایک فرد تھا، اور اس نے بتایا کہ یعقوب تمہیں مبارک ہو، یوسف کے بارے میں تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ عموماً ایسے موقع پر انعام دیا جاتا ہے کہ جو خوشخبری لے کر آئے، لیکن اس وقت میرے گھر کی یہ حالت ہے کہ 7 دن ہو گئے میرے گھر میں روٹی نہیں پکی، تو میں تم کو اس قسم کا انعام تو نہیں دے سکتا۔ ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ میں تم کو اس بات کی دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری موت کے وقت اور نزا کے وقت تم پر حالت پر رحم کرے۔ اور اللہ کے نبی کی یہ دعا قرطبی کی روایت کے مطابق قبول بھی ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشی اور مسرت کے موقع پر کسی چیز کا اظہار کر دینا بطور دعوت یا بطور انعام، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقرہ پڑھی اور حفظ کی تو سورہ بقرہ حفظ کرنے کے بعد حضرت عمر نے بعض روایات کے مطابق ایک پورا اونٹ ذبح کیا اور اپنے دوستوں کو کھلایا۔ ان قریب ہماری بھی سورہ یوسف ختم ہوگی، دیکھیں کہ کوئی اللہ کا بندہ ولی اس سنت کو زندہ کرے۔ وقد احسن بی، اور تحقیق اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے اس نے نکالا جیل سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 3 دور تھے۔ ایک دور وہ تھا جب بھائیوں نے ظلم کیا، ستم کیا، ایک دور وہ تھا جب والدین کی جدائی برداشت ہوئی، اور ایک دور وہ تھا جو جیل کے اندر رہے۔ لیکن ان دونوں دوروں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ذکر کس کا کیا؟ جیل سے نکلنے کا۔ کیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے باقی دونوں معاملات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میرے بھائی اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو کل آخری سبق جمعرات کے دن کا یاد ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ چکے تھے لا تثریب علیکم اليوم، کہ جو معافی تھی وہ دے چکا، اب تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ انبیاء کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی معاملے کے اوپر معاف کر دیں ایک دفعہ تو اس کے بعد میٹھے میٹھے نشتر اور زہریلے خنجر نہیں ڈالتے۔ ایک دفعہ معاف کر دیا تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ اتنے عرصے بعد، بعض روایات کے مطابق 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، باپ اپنی اولاد سے ملا ہے تو کتنی باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن بات جو قرآن نے ذکر کی وہ یہ کہ بڑے اللہ کا احسان ہے، اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ اس ظلم کا ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ وہ ظلم معاف کر چکے تھے۔ وقد احسن بی، اور تحقیق اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے نکالا جیل سے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام شر کے اندر بھی خیر کا پہلو ڈھونڈتے، کہ بظاہر تو بڑا ظلم و ستم کا دور گزرا ہے، لیکن دیکھیے ظلم ستر کی ایک شکوہ بھی زبان پر نہیں لائے، بلکہ زبان پر پہلا شکوے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو انبیاء شر کے اندر بھی سے کوئی شکر کی کیفیت نکال لیتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم شکر کی جگہ پر بھی شکوے کرتے ہیں، جبکہ انبیاء شکوے کی جگہ کے اوپر بھی کوئی ایسا موقع ڈھونڈتے ہیں کہ شکر کی کیفیت بن جائے، اور جہاں ہم کو نعمتوں پر شکر کرنا ہوتا ہے ہم وہاں پر شکوے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ وقد احسن بی، اور تحقیق اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور آپ کو لے آیا دیہات سے۔ معلوم ہوا کہ آپ یعقوب علیہ السلام جو کنعان میں تھے، اس زمانے کے اندر کنعان یہ دیہاتی حصہ تھا، اور اس بات کو بطور خوشی یہ ضرور اللہ تعالیٰ کے یہ نبی حضرت یوسف اس لیے بتا رہے ہیں
کہ عموماً دیہات کے رہنے والے لوگ عقل اور فہم کے اندر کامل بھی نہیں ہوتے اور مزاج کے بھی سخت ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو بطور شکر فرما رہے ہیں کہ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، کہ اللہ آپ کو لے آیا دیہات میں سے۔ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اس کے بعد کہ شیطان نے چوٹ پہنچا دی تھی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ چونکہ معاف کر چکے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بھائیوں نے غلط کیا، کہہ رہے تھے درمیان کے اندر باہر کے ایک تیسرے فرد نے معاملہ خراب کر دیا تھا۔ بھائیوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائیوں نے کیا تھا، بلکہ کہہ رہے ہیں ان نزغ الشیطان، برے عمل کی نسبت اپنے بھائی کی طرف کرنے کے بجائے شیطان کی طرف کری، اور کیوں نہ کرے کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے۔ من بعد اس کے کہ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان بطور وسوسہ چوٹ پہنچا دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کو باریک بینی سے تدبیر کر دیتا ہے۔ جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو ایسے اسباب جمع کرتا ہے کہ باریک بینی سے وہ معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ ان ربی، بلا شبہ میرا پالنے والا، لطیف لما یشاء، باریک بینی سے تمام معاملات حل کر دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم، اور کیوں نہ کرے، بلا شبہ وہ جاننے والا ہے، الحکیم، و حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے ساتھ مصر کے اندر 17 سال رہے۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کے ساتھ مصر میں 17 سال رہے۔ 17 سال کے بعد انتقال ہوا تو اپنے بیٹے یوسف کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری میت کو میرے والد محترم حضرت اسحاق کے پاس لے جانا شام میں، اور وہیں دفن کر دینا۔ 147 سال کی عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اب ان کو بھی لگا کہ میرا بھی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس وقت اللہ سے دعا کری کہ اللہ، آپ نے مجھے دنیا کے اندر تو بڑا عہدہ دے دیا ہے اور آپ نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں، اے آسمان و زمین کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ ہم تیرے احکامات کو ماننے والے ہوں، اور دنیا سے اس حال میں اٹھانے کے بعد ہماری روح کو نیکوکار لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تحقیق آپ نے مجھے بادشاہت دی، وعلمتنی، اور آپ نے مجھے سکھایا، من تاویل الاحادیث، خواب کی تعبیر میں سے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام جہاں دنیا کے اگر عہدہ مل بھی جائے اس کے باوجود وہ آخرت کی طرف اپنی نظر ضرور رکھتے ہیں۔ جبھی دنیا کے عہدے کا بھی ذکر کیا کہ آپ نے مجھے بادشاہت دی، اور نعمت کا بھی ذکر کیا کہ آپ نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے بنانے والے، انت ولی، تو ہی میرا کارساز ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلمہ، مجھے دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ میں مسلمان ہوں، یعنی اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہوں۔ جب دیکھیں انبیاء یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ وہ ماننے والے ہوں، تیرے احکامات اور اطاعت پر عمل کرنے والے ہوں، حالانکہ ان کی تو خاتمہ بالایمان پکا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا میرے اور آپ کے لیے باعث نمونہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اور اپنی روزمرہ دعاؤں کے اندر اس دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ دنیا سے ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی عبادت میں گزرے اور مرنے سے تھوڑا عرصہ پہلے اللہ محروم کر دے۔ کتنے ہی لوگ آپ کو جان پہچان والے ایسے ملیں گے، پہلے دین کی طرف بھی بہت راغب تھے، لیکن مرنے سے پہلے کسی بھی وجہ سے دین سے چوک گئے اور اسی موقع پر اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اللہ ایسی بری موت سے محفوظ رکھے۔ توفنی مسلمہ، اے اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ مسلمہ تیرے احکامات کو ماننے والے ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دینا نیکوکار لوگوں کے ساتھ، یعنی جنت کے اندر میرا کو نیکوکار لوگوں کی رفاقت نصیب کرنا۔ حضرت مفتی نظام الدین شامدئی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے ایسے ہی بطور مزاح کہہ دیا کہ دنیا کے اندر تو مولوی ہیں، آخرت کے اندر تو مولوی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو مفتی نظام الدین صاحب نے یہ آیت پڑھی اور جواب دیا کہ دنیا کے اندر سے اگر تم مولوی سے چھٹکارا چاہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں بھی مل جائے گا، تو قرآن کہہ رہا ہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ،
یعنی دنیا کے اندر اس کے بعد جنت کے اندر بھی مولوی ملیں گے تمہیں. تو گویا یہ دعا یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر ہم نیکوکار لوگوں کی صحبت میں رہ کر اپنے ایمان کی ترقی چاہتے تھے، آخرت کے اندر بھی ہمیں ان نیک روحوں کے ساتھ ملاپ کر دینا، ہمیں نصیب کر دینا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد روحیں آپس میں ملتی ہیں. والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جب بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ والد صاحب کی روح بیٹے کی روح کا استقبال کرے گی، اور بعض روایات کے مطابق دنیا کے حال احوال بھی پوچھے گی کہ ہاں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. والدہ نے نکاح کر لیا میرے جانے کے بعد، جی کر لیا، تمہارا کیا حال تھا، فلانے کا کیا حال تھا. یہ روح آپس کے اندر ملتی ہے، اور اسی بعض مفسرین نے اسی قرآن مجید کی آیت سے اس بات کے ثبوت کا ذکر کیا ہے. توفنی مسلمہ، مجھے دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ میں مسلمان ہوں، والحقنی بالصالحین، اور میرے کو ملا دینا نیکوکار لوگوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جس کو ہم آپ کی طرف بیان کرتے ہیں. وما کنت لدیہم، اور نبی آپ ان کے پاس، آپ نہیں تھے ان کے پاس. اذ اجمعوا، جب وہ متفق ہو گئے تھے، اب امرہم، اپنا معاملہ پورا کرنے کے لیے. یعنی جب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں گرانے کے لیے اپنی بات پر اتفاق کر چکے تھے تو یہ نبی آپ موجود نہیں تھے. وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور جس وقت وہ سازشیں کر رہے تھے اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے. معلوم ہوا کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے. تو جو بریلوی حضرات کہتے ہیں حضور عالم الغیب ہے، ان کا یہ عقیدہ قرآن و سنت کی روح سے اور قرآن سنت کی نصوص قطعیہ سے شرعاً متصادم ہے. صاف قرآن نے کہا ہے کہ غیب کی خبریں تو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، اور یہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے اور یہود کے علماء گئے اور کہنے لگے کہ اچھا آپ نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا جی میں اللہ کا نبی ہوں. بولا حضرت یوسف کا قصہ بتائیے. تو یہ پوری جو صورت حضرت یوسف کے قصے میں اتری ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نبی جب آپ اس وقت موجود نہیں تھے اور اتنی بہترین ترتیب اور تسلسل کے ساتھ اس بات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اور اس بات کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ امی ہیں، آپ نے کسی علم حاصل نہیں کیا کسی استاد سے، اس کے باوجود اتنی فصاحت اور بلاغت اور شیریں بیانی کے ساتھ آپ ان معاملات کو بطور وحی بیان کر رہے ہیں، یہ آپ کے نبی ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی جو ہم آپ کی طرف بطور وحی آپ کو بتاتے ہیں. معلوم ہوا کہ اگر غیب کی کوئی علم، غیب کی کوئی خبر نبی کو بتا دی جائے تو پھر وہ غیب رہتا نہیں ہے. غیب کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان مادی طور پر، جسمانی طور پر حاضر نہ ہو اور اس کو پتہ لگے وہ غیب ہے، لیکن جب بتا اللہ دے تو پھر وہ غیب تو غیب رہا نہیں. بعض بریلوی اس موقع پر سامنے سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو حضور کو تو یہ بھی پتا تھا، حضور کو تو یہ بھی پتا تھا، یہ کیسے پتہ لگا؟ بھائی جب اللہ وہ خبر بتا دے، جس طرح حضرت یوسف کا قصہ بتا دیا، تو خود ہی ساتھ فرمائے نا کہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وما کنت لدیہم، اے نبی آپ ان کے پاس اس وقت حاضر نہیں تھے. اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملات کو پر اتفاق کر رہے تھے، وہم یمکرون، اور تدبیریں کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے اگرچہ آپ کا دل چاہے. یعنی اے نبی انہوں نے آپ سے سوال کیا حضرت یوسف کے قصے کا، آپ نے ان کو تفصیلی طور پر بطور وحی بتا دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن جب ایمان نہیں لائے تو حضور کا دل خراب ہوا، حضور افسردہ ہوئے. تو حضور کے لیے تسلی کا ساماں یہ آیت بن کر اتری کہ اے نبی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ چاہیں تو وہ ایمان لے آئیں. دنیا کا حال تو یہ ہے کہ اکثریت لوگ اگرچہ آپ کی چاہت ہو بھی جائے تو وہ ایمان لانے والے نہیں. وما اکثر الناسی، نہیں ہیں اکثر لوگ، ولو حرصت، اگرچہ آپ کا دل چاہے، بمؤمنین، ایمان لانے والے. وما تسألهم علیہ من اجر، اور اے نبی آپ ان سے کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتے. ان هو الا ذکر للعالمین، اور بلا شبہ یہ قرآن بطور نصیحت ہے دو جہانوں کے لیے. وما اکثر الناسی، اور اے نبی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ولو حرصت، اگرچہ آپ کا دل چاہے. وما تسألهم علیہ من اجر، اور اے نبی آپ ان سے کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتے. ان هو الا ذکر، یہ قرآن مجید بطور نصیحت ہے، للعالمین، دو جہانوں کے لیے.
وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں، یمرون علیہا، جس پر وہ گزرتے ہیں، یعنی آئے دن ان نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ قوم عاد کی بستی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیسے اٹھا کے پٹک دیا، مصر کے سارے حالات سے واقف ہیں کہ کیسے اللہ نے معاملات میں تبدیلی کر دی، اس کے باوجود گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے آنکھیں بند کر کے اعراض کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ یعنی دو لوگ ہیں اور دونوں جہنمی ہیں، ایک ہے کافر۔ کافر اور مشرک میں فرق ہوتا ہے۔ کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جسے ہمارے زمانے میں دہری کہتے ہیں۔ ملحد جو ہوتا ہے دہری، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اور یہ کافر کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مشرک، جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نبی ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے تو ہیں، ایمان تو اللہ پر ان میں سے اکثر لاتے ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد ساتھ شرک کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ مزید لوگوں کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر تمام شرک میں شرک اکبر، جس سے انسان کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر کسی کو شریک سمجھا جائے۔ اور دوسرا ہے شرک اصغر، یعنی چھوٹا شرک، کہ انسان اپنی عبادت کو دکھلانے کے لیے کرے۔ حاجی صاحب حج عمرے کر رہے ہیں کیوں؟ تاکہ میں حاجی کہلاؤں، لوگ میری واہ واہ کریں۔ صف اول میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کیوں؟ کہ بھائی صاحب کو پتہ لگے کہ فلانا جو ہے بڑا نمازی آدمی ہے۔ گویا اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے۔ جب عبادت دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے کہ گویا چھوٹا شرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ أَفَامِنُوا، کیا یہ نبی وہ لوگ امن میں آ گئے، أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کہ ان کے پاس آ جائے اللہ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپنے والی چیز۔ أَن تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ افامنوا، کیا وہ لوگ اس بات سے امن میں آ گئے، ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ان کے پاس آ جائے اللہ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپنے والی چیز، او تاتیہم الساعۃ بغتہ، یا وہ اس بات میں امن میں آ گئے کہ ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ قیامت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قیامت صغرا ہے یعنی چھوٹی، اور ایک قیامت کبرا ہے یعنی بڑی۔ قیامت صغرا من مات فقط قامت قیامتہ، جیسے ہی کوئی مرا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اور ایک قیامت کبرا، یہاں پر دونوں قیامتیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم اس بات سے امن میں ہو کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ وقتی طور پر اگر اللہ کے عذاب کے آنے میں کوئی تاخیر ہو جائے، اور اس لیے ہو جائے، اس لیے نہیں کہ تمہارا جرم ہلکا ہے، بلکہ اس لیے ہو جائے کہ اللہ کے عذاب کا ایک وقت مقررہ ہے، تو کیا تم امن میں آ جاؤ گے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ قُلْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، هَذِهِ سَبِيلِي، یہ ہے میرا راستہ، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اس سیدھے راستے کی طرف میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، اور محض سرسری طور پر نہیں بلاتا، بلکہ عَلَى بَصِيرَةٍ، اس کی ساری حکمتیں اور یقین کے ساتھ بلاتا ہوں، انا میں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ جنہوں نے میری بات مانی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میری بات مانی، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اس سے مراد اس امت کی جانباز ہستیاں، اس امت کے مقدس شہزادے، حضور کے مقدس سپوت اور اللہ کے سپاہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس رستے کی طرف میں بلا رہا ہوں، یا میرے ماننے والے جس رستے کی طرف بلا رہے ہیں، وہ ماننے والے بھی ایسے ہی نہیں بلا رہے کہ سرسری طور پر بلا رہے ہوں، ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے، بلکہ علی بصیرہ بلا رہے ہیں، یقین کے ساتھ بلا رہے ہیں کہ یہی راستہ سیدھا راستہ ہے اور جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ من اتبعنی کے اندر ہر وہ شخص داخل ہے جو قرآن اور اللہ کے دین کا حکم اور اس کا پیغام لے کر دوسروں کے پاس جائے، جو اللہ کے پیغام کو دوسروں کو سناتا ہے، وہ قرآن مجید کی اس آیت وَمَنِ اتَّبَعَنِی میں داخل ہے۔ گویا اس آیت کی روح سے میں تو اس قرآن مجید کی آیت میں داخل ہو گیا کہ آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اللہ کا پیغام بتا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر وَمَنِ اتَّبَعَنِی کے اندر آپ کا شمار ہو جائے، تو آپ قرآن کو اور اس قرآن کے پیغام کو دنیا کے اندر بتائیں،
اپنے گھروں میں قرآن کو پڑھنے کو زندہ کریں تو آپ کا شمار بھی اسی آیت کے اندر ہو جائے گا۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ہادی سبیلی، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، حکمت اور یقین کے ساتھ، انا میں، ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص جس نے میری بات مانی، وسبحان اللہ، اور اللہ کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں ہوں، وما ارسلنا من قبلک، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے، الا رجالا، مگر آدمی، نوحی الیہم، کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے۔ معلوم ہوا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب مرد آئے، جتنے بھی انبیاء ہیں سب مرد آئے، نبیوں کے اندر کوئی بھی عورت نہیں آئی، کیونکہ عورت کا کام نبوت اور نبوت کے منصب کو پہنچانا نہیں۔ عورت کا کام ہے اپنے گھر میں رہے، گھر کی چار دیواری میں رہے، اور اپنی اولاد کی ایسی کردار سازی کرے اور اپنے خاندان کی ایسی افراد سازی کرے کہ اس کے خاندان کے اندر ایسے بڑے ہستیاں اور جلیل القدر عظیم الشان لوگ جنم لے جو امت کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک عورتوں کا تبلیغی جماعت میں نکلنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اور وہ اسی آیت کو دلیل بتاتے ہیں کہ جب نبوت جیسا کام اللہ نے عورت کو نہیں دیا اور اس کے لیے مردوں کو چنا، تو یہ دین کو پھیلانے کے لیے کام عورت کو جتنا کرنا ہے اپنے گھر کے اندر کرے، گھر کی چار دیواری میں کرے، اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنے گھر کے اندر کے خاندان کے افراد کی کردار سازی کرے، ان کو دین کے احکامات سے روشناس کرائے، ان کو اعمال کی ہدایت کا چراغ دکھائے، گناہوں کے خول سے ان کو نجات دکھائے، امن دنیا کے اندر کیسے قائم ہوگا، محبت اور الفت کا بازار دنیا میں کیسے گرم ہوگا، اس سے روشناس کروائے، وہ راستے دکھائے، نفرت کے کانٹے اس دنیا سے کیسے ختم ہوں گے وہ طریقے اور وہ گر سمجھائے۔ لیکن باہر نکل کر دین کے پیغام کو پہنچانے کو بعض علماء عورتوں کے لیے مناسب نہیں سمجھتے، اگرچہ راجح قول کے مطابق اور جمہور علماء کے قول کے مطابق عورتوں کا اس طرح محرم کے ساتھ سفر کرنا اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی مزید شرعی قباحت نہ ہو تو شرعاً جائز ضرور ہے، لیکن نبوت جیسا جو اہم کام ہے اللہ نے وہ عورتوں کے سپرد نہیں کیا، کیونکہ عورتیں ویسے بھی جذباتی ہوتی ہیں، ان کا فہم بھی ناقص ہوتا ہے، وہ مردوں کے برابر ہو نہیں سکتی۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل تو عورتوں کے حقوق کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی جیسے خبیث نعرے لگا کر عورت اپنے آپ کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑی کرنا چاہتی ہے، لیکن در حقیقت قرآن نے صاف مہر لگا دی ہے، اور ایسی مہر لگا دی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے کہ اگر کوئی عورت اس بات کو مانتی نہیں ہے کہ مرد کا ایک درجہ مجھ سے زیادہ ہے تو وہ قرآن کی آیت کی منکر ہے۔ قرآن نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت حاصل ہے۔ یہ قرآن کی لکھی ہوئی بات ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے کہ فلانا کیا کہتا ہے، نہیں مفتی صاحب عورتیں خالی یوں نہیں کہتی، وہ تو کہہ رہی حقوق کے اندر برابر آ جائے، اس میں کیا قباحت ہے؟ بھائی کسی صورت میں عورت مرد کے برابر نہیں آ سکتی، یہ قرآن کا اصول ہے۔ قرآن نے صاف کہا الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ جب مرد عورتوں پر حاکم ہے تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ عورت مرد کے اوپر آ جائے، نہیں، عورت کچھ بھی کر لے وہ مرد کے ماتحت رہے گی۔ اگر یہ ایمان عورت کے اندر زندہ ہے تو پھر آگے ایمان کی باتیں مزید کریں، اگر یہی ایمان نہیں ہے، وہ کہتی نہیں میں بھی برابر ہوں تم بھی برابر ہو، تو اس کو قرآن کا تو انکار کر رہی ہے۔ قرآن کی صاف آیتیں موجود ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب مرد آئے ہیں، اور آگے قرآن نے فرمایا کہ من اہل القریٰ، شہر والوں میں سے آئے۔ معلوم ہوا کہ دیہات کے اندر اس قسم کے انبیاء کا آنا یہ عموماً اللہ کا طریقہ نہیں رہا، بلکہ بڑے شہروں کے اندر انبیاء آتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جن کو نہیں بھیجا، الا رجالا، مگر آدمی ایسے تھے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے نہیں، فینظروا، کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا، گناہوں سے بچے، یعنی جنہوں نے کفر اور شرک سے احتیاط کیا، گناہوں سے بچے، ان کے لیے آخرت کی گھڑی اور آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے۔ اور ہر مسلمان کا اپنا مطمع نظر، فوکس
منزل اور مقصد اور ہدف یہی ہونا چاہیے کہ آخرت کے اندر کس طریقے سے میرے اعمال کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو جائے. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے نہیں، فینظروا کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور اللہ کا گھر، آخرت کا گھر، یعنی آخرت کے گھر کا مطلب آخرت کی زندگی، خیرٌ بہتر ہے، للذین اتقوا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرے. افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی عقل نہیں رکھتے. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور وہ امید کر بیٹھے، انہم قد کذبوا کہ ان کو جھٹلا دیا گیا ہے. جاءہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد آئی. فنجی من نشاء، پھر ان کو نجات دے دی گئی جن کو ہم چاہتے تھے. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب لوٹایا نہیں جائے گا اس قوم سے جو جرم کرنے والی ہے.